کہ ہمارے انڈیا میں یہ رواج ہے کہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو جتنی حاملہ عورتیں ہیں ان کو سختی سے پابند کیا جاتا ہے کہ باہر نہ نکلیں، اور اسی طرح وہ چھری ہاتھ میں نہ لیں، اور کچھ وقت تک وہ بھوکی پیاسی بھی رہے۔ یہ ایک رواج ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اب تو اللہ نے آپ لوگوں کو ایمان و اسلام نصیب کیا ہے، اس سے پہلے اگر چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو تم کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ لحیات احد او لموت احد، یا تو آج کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے کہ چاند بے نور ہو گیا ہے، یا کوئی بڑا آدمی آج مر گیا ہے تو اس کے غم میں سورج بے نور ہو گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ عقیدے نہ رکھے کرو، یہ نہ کسی کی موت پر ہے نہ کسی کی حیات پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آیات من آیات اللہ، ان اللہ یخوف بہما عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے قرے کو میں بے نور کر سکتا ہوں تو تیری کیا حیثیت ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر چاند گرہن ہے یا سورج گرہن ہے تو فوراً نماز پڑھیں، اور اس وقت تک نماز پڑھتے رہیں جب تک کہ چاند کھل نہ جائے، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ اللہ کے حکم سے اندھیرا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے روشن ہوتے ہیں۔ باقی ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے یہ بالکل جاہلیت ہے، ایسے رواج کی کوئی حقیقت نہیں۔ عورتیں کہتی ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے چاند گرہن یا سورج گرہن میں باہر نہ نکلے، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ آیت من آیات اللہ، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اتنے بڑے بے قرے جو ہے میں نے بے نور کر دیے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ نماز پڑھو، دعا مانگو، یہ کیا معنی کہ باہر نہیں نکلتی ہے؟ سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو خوف دلاتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اگر اتنے بڑے قرے بے نور ہو سکتے ہیں تو تمہاری